قرآن پاک 23 سال میں نازل ہوا یا پھر ایک ہی رات میں؟ یہ سوال اکثر ذہن میں آتا ہے نا، کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو دونوں طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ پہلی نظر میں تو یہ ایک تضاد لگتا ہے۔ تو چلیں آج اسی گتھی کو سلجھاتے ہیں اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، الجھن کی جڑ یہ 2 آیتیں ہیں۔ ایک طرف سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ صاف مطلب ہے کہ یہ ایک لمبا عرصہ تھا۔ لیکن پھر سورہ قدر میں فرمایا کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف 23 سال، دوسری طرف ایک رات، بھئی ان دونوں باتوں کو ایک ساتھ کیسے سمجھا جائے؟ اچھا، تو اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ہمارا روڈ میپ کچھ یوں ہوگا۔ ہم پہلے دیکھیں گے کہ یہ تضاد واقعی ہے یا نہیں، پھر نزول کے 2 مراحل کو سمجھیں گے، اس کے بعد مدت کے تعین پر بات ہوگی، اور آخر میں ہم اس پورے عمل کے پیچھے چھپی حکمت کو جانیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنے پہلے نقطے سے، اور سوال وہی ہے، کیا یہ واقعی ایک تضاد ہے؟ جواب بہت دلچسپ ہے۔ اصل میں یہ کوئی تضاد ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو ایک بہت ہی گہرا اور منظم منصوبہ ہے۔ اس پوری الجھن کا حل ایک ایسے عمل میں چھپا ہے جو قرآن کے نزول کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اور بھی زیادہ شاندار بنا دیتا ہے۔ اور اس پورے منصوبے کو سمجھنے کی جو چابی ہے نا، وہ ہے نزول کے 2 مراحل کا تصور۔ بس یہی وہ ایک نقطہ ہے جو ساری تصویر کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ یہاں آ کر ساری گتھی سلجھ جاتی ہے۔ دیکھیے، قرآن کا نزول ایک بار میں نہیں ہوا، بلکہ یہ 2 الگ الگ مراحل میں مکمل ہوا۔ پہلا مرحلہ وہ تھا جب پورا کا پورا قرآن ایک ساتھ لوح محفوظ سے ہمارے قریب ترین آسمان یعنی آسمان دنیا پر اتارا گیا، اور دوسرا مرحلہ وہ ہے جب اسی آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ چلیں اب ذرا اس پہلے مرحلے کو تھوڑا تفصیل سے دیکھتے ہیں، وہ مرحلہ جو صرف ایک رات میں مکمل ہو گیا تھا۔ تو علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن ایک ہی دفعہ میں لوح محفوظ سے، جسے پرزروڈ ٹیبلٹ بھی کہتے ہیں، آسمان دنیا پر ایک خاص جگہ پر اتارا۔ اس جگہ کو بیت العزت کہا جاتا ہے، یعنی عزت کا گھر، اور یہ سارا کام ایک ہی بار میں ہوا۔ اور وہ مبارک رات جس میں یہ عظیم کام ہوا، وہی تو لیلۃ القدر ہے۔ تو جب قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو اس سے مراد قرآن کا یہی پہلا والا یعنی مکمل نزول ہے جو ایک ہی رات میں ہوا۔ اور اس بات کو مزید پختہ کرتا ہے صحابی رسول اور مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول۔ وہ بھی بالکل یہی فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو ایک ہی بار میں لوح محفوظ سے بیت عزت میں اتارا، جو اس دنیا کے آسمان میں واقع ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا مرحلہ تو اب بالکل صاف ہو گیا۔ اب آتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف، یعنی وہ 23 سالہ سفر جس میں بے شمار حکمتیں چھپی ہوئی تھیں۔ یہ جو دوسرا نزول تھا، یہ ایک لمبا سفر تھا، تقریباً 23 سال پر پھیلا ہوا۔ اس میں قرآن پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق اترتا رہا۔ جیسے جیسے واقعات پیش آتے گئے، وہی نازل ہوتی گئی۔ کبھی کسی نے کوئی سوال پوچھا تو اس کے جواب میں آیتیں اتریں، کبھی کوئی مشکل پیش آئی تو رہنمائی کے لیے، اور جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فوراً یاد کر لیتے اور اپنے صحابہ سے لکھوا بھی لیتے تھے۔ یہ ٹائم لائن ہمیں اس پورے عرصے کا ایک خاکہ دیتی ہے۔ سن 610 عیسوی میں غار حرا میں پہلی وحی سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور 632 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے کچھ عرصہ پہلے تک جاری رہا۔ یہ کل ملا کر تقریباً 23 سال بنتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے، کیا یہ مدت بالکل ٹھیک 23 سال تھی، یا اس میں بھی تھوڑی بہت تفصیلات ہیں؟ چلیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اصل میں اس مدت کے بارے میں علماء کی تھوڑی مختلف رائے ہیں۔ کچھ کے نزدیک یہ 20 سال ہے، کچھ 25 سال بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جو فرق ہے نا، یہ اس بات پر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں نبوت کے بعد کتنا عرصہ قیام فرمایا۔ مدینہ کے 10 سال پر تو سب کا اتفاق ہے۔ لیکن ان سب آراء میں جو سب سے مضبوط اور راجح قول مانا جاتا ہے، وہ یہی 23 سال والا ہے، یعنی نبوت کا کل دورانیہ اور قرآن کے نزول کا عرصہ تقریباً 23 سال ہی تھا۔ لیکن اگر اور بھی زیادہ گہرائی میں جائیں تو کچھ محققین نے اس کا بہت ہی باریک حساب لگایا ہے، اور ان کے مطابق یہ مدت ہے 22 سال 5 ماہ
اور 14 دن۔ کتنا پریسائز ہے نا؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ حساب کیسے نکلا؟ تو انہوں نے یوں کیا کہ نبوت کی کل 23 سالہ مدت لی، اس میں سے شروع کا وہ 6 ماہ کا عرصہ نکال دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی سچے خوابوں کی صورت میں آتی تھی، اور پھر آخر میں آپ کے وصال سے پہلے کے وہ 11 دن بھی نکال دیے جب وحی کا سلسلہ رک گیا تھا۔ تو ان دونوں کو مائنس کر کے جو بچا وہ نزول قرآن کی اصل مدت ہے۔ اچھا، اب ہم اس سارے تجزیے کے سب سے اہم سوال کی طرف آتے ہیں۔ آخر اللہ نے یہ طریقہ اپنایا ہی کیوں؟ کیا وجہ تھی کہ قرآن کو ایک ہی بار میں زمین پر نازل نہیں کر دیا گیا؟ اس کے پیچھے بہت گہری حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوطی ملتی تھی، پھر لوگوں کے لیے بھی تھوڑا تھوڑا کر کے اسے یاد کرنا اور سمجھنا بہت آسان ہو گیا۔ تیسرا، جیسے جیسے حالات پیش آتے تھے ویسے ویسے رہنمائی مل جاتی تھی، اور شاید سب سے اہم بات یہ کہ اسلامی قوانین اور احکامات ایک دم سے نہیں بلکہ آہستہ آہستہ معاشرے میں نافذ ہوئے، جس سے لوگوں کو انہیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنے میں آسانی ہوئی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن کا نزول ایک رات میں بھی ہوا اور 23 سال میں بھی، اور یہ دونوں باتیں بالکل درست ہیں، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ اللہ کا ایک منفرد اور حکمت سے بھرا منصوبہ تھا۔ تو اس سے یہ بات بھی سوچنے کو ملتی ہے کہ نزول کے اس انوکھے طریقے میں آج ہمارے لیے، اس امت کے لیے اور کیا کیا حکمتیں اور سبق پوشیدہ ہو سکتے ہیں۔